pension and gratuity rules. پینشن کس کو کہتے ہیں؟ ایک سرکاری ملازم جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد جو کمپنسیشن دی جاتی ہے اس کو ہم پینشن بولتے ہیں. تو اس کی 4 ٹائپس ہوتی ہیں پینشن کی. سب سے پہلے ہے کمپنسیشن پینشن، پھر ہے انویلڈ، پھر سپر انویشن اور پھر ہے ریٹائرنگ پینشن. جب ایک ہم نے پی ڈیٹ کل پڑھا تھا پی این ڈی رولز، تو اس میں جب ایک سرکاری ملازم کی سروس ریموو کر دی جاتی ہے، ریموول فرام سروس ہم نے کل پڑھا تھا پی ڈیٹ کی میجر پینلٹیز کے اندر. تو اس ملازم کو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ یا تو کوئی دوسری جاب آفر کی جاتی ہے جب تک وہ یعنی خود اپلائی کرتا ہے، دوسری جاب اس کو نہیں مل جاتی. اگر تو اس کو دوسری جاب مل جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو پھر اس کو جو ہے وہ یہ والی کمپنسیشن پینشن دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. کمپنسیشن پینشن کب ملتی ہے؟ جب ایک سرکاری ملازم کو سروس سے ریموو کر دیا جاتا ہے اور وہ دوسری پوسٹ کے لیے اپلائی نہیں کرتا، یا اپلائی کرتا ہے تو وہ اپوائنٹ نہیں ہوتا، تو دین اس کو یہ کمپنسیشن پینشن دی جاتی ہے. دوسری ہے انویلڈ پینشن. ایک سرکاری ملازم ڈیورنگ ہز اور ہر سروس اس کی کوئی میڈیکل انجری اتنی سیویئر قسم کی ہو جاتی ہے کہ وہ بیچارہ مزید سروس کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے. وہ ذہنی یا جسمانی طور پر اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی سرکاری ڈیوٹی پرفارم نہیں کر سکتا، تو اس کو جو پینشن دی جاتی ہے اس کو ہم انویلڈ پینشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک سرکاری ملازم 60 سال تک اپنی سروس کرتا رہتا ہے، اور 60 سال پہ وہ جا کے صاف ظاہر ہماری ریٹائرنگ ایج 60 ایئر ہے. ہمارے ہاں چیف جسٹس کی 65 ہے، اور باقی جو ہے کوئی ایک ایسا محکمہ بھی ہے جہاں پہ ایکسٹینشنز مل جاتی ہیں. بہرحال ہمارے ہاں ریٹائرنگ جو ایج ہے جس پہ پینشن پھر ملتی ہے اس کو سپر انویشن کہتے ہیں، اور یہ 60 ایئر ہے. یعنی ایک سرکاری ملازم نے خیر و عافیت سے 60 سال اپنی سروس پوری کی تو اس کو جو تنخواہ میں پینشن ملے گی وہ سپر انویشن کہلائے گی، ریچنگ ایٹ دا ایج آف 60 ایئرس. دین آتا ہے ریٹائرنگ پینشن. اب اگر ایک سرکاری ملازم نے جو موجودہ فارمولہ ہے ہمارا کہ 25 سال ریگولر سروس کر لی ہے اور اس کی عمر اوورال 55 سال بن گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر کیا ملتی ہے؟ جو پینشن ملتی ہے اس کو ریٹائرنگ پینشن کہتے ہیں. یعنی وہ ہے ٹھیک، اس کو نہ ریموو کیا گیا ہے، نہ ہی وہ فزیکلی یا مینٹلی کوئی اس کو ڈسیبلٹی ہوئی ہے، وہ خیر و عافیت سے الحمدللہ، اور وہ چاہتا ہے کہ میں 60 سال پورے نہ کروں، تو دین وہ 25 سال سروس کر کے ریٹائرمنٹ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ریٹائرنگ پینشن کہا جائے گا. تو یہ 4 ہماری جو ہیں وہ ٹائپس آف پینشن ہیں. تو ہمارا جو موجودہ فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک سرکاری ملازم اگر اس نے 25 سال سروس کر لی ہے اور 55 سال اس کی ایج ہے تو وہ ریٹائرمنٹ لے سکتا ہے. اگر کسی کی اب یعنی ریٹائرنگ پینشن لے سکتا ہے. اگر فرض کریں کسی کی اب جو ہے وہ سروس تو 25 سال ہو گئی ہے بٹ ایج ادھر سے 53 سال ہے تو وہ نہیں کر سکتا. اچھا ادھر سے ایج 55 سال ہو گئی ہے لیکن ادھر سے سروس اس کی 24 سال بن رہی ہے تو نہیں کر سکتا. یعنی دونوں کنڈیشنز اب یہ ہے یہ لازمی ہو گئی ہیں. 25 ایئرس ریگولر سروس پلس 55 ایئر اس کی ٹوٹل ایج، تو اس پہ اب ریٹائرنگ پینشن مل رہی ہے. تو سول سرونٹ جو ہے 25 سال بعد ریگولر سروس کے بعد ریٹائرنگ پینشن لے سکتا ہے. ایل پی آر شل ناٹ بی الاؤڈ بیفور کمپلیٹنگ 25 ایئر سروس. تو لیو پریپریٹری فار ریٹائرمنٹ، ایل پی آر اسے ہم بولتے ہیں. اس دن میں نے پڑھایا ہوئی ہے لیو پریپریٹری فار ریٹائرمنٹ. ایک سرکاری ملازم میں لیو ارن کرتا رہتا ہے، اب اس کے کھاتے میں چھٹیاں پڑی ہیں 365. اب وہ چاہتا ہے کہ 59 سال کی ایج میں سروس کی ایج میں آخری سال وہ گھر بیٹھے تنخواہ لے. تو وہ جو اس کے اکاؤنٹ میں کھاتے میں چھٹیاں پڑی ہوں گی نا سروس بک میں، تو وہ جو ہے 1 سال کی چھٹیاں فل پے کے ساتھ گھر بیٹھے جو ہے وہ گزار سکتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ایل پی آر. تو اس کے لیے بھی کنڈیشن ہے کہ منیمم 25 ایئر سروس ہونی چاہیے. اب اگر ایک کسی ملازم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی جو وڈو ہے، ٹھیک ہے، اب دیکھیں اگر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو بیوی جو ہے وہ حقدار ہے، بیوی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ہسبینڈ حقدار ہے. یعنی فرض کریں بیوی ملازم ہے تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ اس کی پینشن لے گا. اب آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اگر ہسبینڈ بھی سرکاری ملازم ہے
اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ سرکاری ملازم ہے تب بھی اس کو پینشن اپنی بیوی کی ملے گی. ٹھیک ہے. ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس کی بیوی بھی سرکاری ملازم ہے, تب بھی وہ اپنے ہسبینڈ کی پینشن لے گی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وڈو کو دیا جاتا ہے, چاہے وہ ہسبینڈ ہو چاہے وہ عورت ہو, وائف ہو, جو بھی ہو. تو لائف پارٹنر کی ڈیتھ پہ اس کو کیا کیا ملتا ہے جی, یہ پینشن دی جاتی ہے. اب فرض کریں کہ اس کی وائف کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی جو بچیاں ہیں نا جی, ان میرڈ بچیاں, ان کو دی جائے گی. فرض کریں ان میرڈ بچی کوئی نہیں ہے تو اس کی کوئی ایسی بیٹی جو وڈو ہے, بیوہ ہے, طلاق یافتہ ہے, تو اس کو جو ہے یہ پینشن ملے گی. اور سرکاری ملازم کی بیوی یا شوہر کو اس وقت تک پینشن ملے گی جب تک وہ دوسرا نکاح نہیں کر لیتا. اس کی بچی کو ان میرڈ کو تب تک ملتی رہے گی جب تک وہ شادی نہیں کر لیتی, اور وڈو کو بھی اس وقت تک ملے گی جب تک وہ دوسرا نکاح نہیں کر لیتی. اب فرض کریں کہ ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو پھر کیا کیا جاتا ہے. اب اگر کسی میل کی ایک سے زیادہ سروائیونگ وائف ہیں اور ان کے بچے 4 سے زیادہ نہیں ہیں, یعنی 4 ہیں, ٹھیک ہے, ناٹ مور دین 4, تو پینشن پھر جو ہے وہ برابر دے دی جائے گی. 2 بیوی ہیں, 3 بیوی ہیں, تو ان بیویوں کو برابر دے دی جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر 4 سے زیادہ بچے ہیں ان کے تو 1/4 جو ہے وہ وڈو کو دیا جائے گا, اور باقی جو ہے جو ان میرڈ بچے ہیں ان کو دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یعنی ایسے بچے جو بچیاں جو ان میرڈ ہیں اور وہ بچے اس کے لڑکے جو 24 سال سے کم ایج کے ہیں ان کو پھر ایکولی ڈیوائڈ کر دی جائے گا سارے بچوں میں. ٹھیک ہے جی. تو اگر فرض کریں کہ اس کے بچے جو ہے 24 سال سے کم ایج کے نہیں ہیں, تو ان میرڈ ڈاٹر بھی نہیں ہے, تو اس کی جو ویڈو ڈاٹر ہے, ٹھیک ہے, بیوہ بیٹی ہے, تو اس کو پھر دے دی جائے گی. اور اگر بیوہ بیٹی یا پھر ان میرڈ ڈاٹر یا پھر 24 سال سے کم ایج کا بچہ لڑکا نہیں ہے تو اس کے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کو دے دی جائے گی. اور ماں باپ کی بھی ڈیتھ ہو گئی, کوئی بھائی زندہ ہے جس کی ایج 21 سال سے کم ہے تو اس کو دی جائے گی. تو فیملی پینشن جو ہے اس وقت روک دی جاتی ہے جب بھی کوئی پینشنر جو ہے وہ اپنا نکاح کر لیتا ہے کسی اور جگہ پہ. تو اب کسی اسپیشل سرکمسٹانسز میں اگر کوئی سرکاری ملازم 10 سال سروس کر لیتا ہے نا تو وہ ویسے ایلیجیبل ہو جاتا ہے فل پینشن کے لیے. ٹھیک ہے. اگر یعنی 10 سال کسی نے سروس کر لیا ریگولر تو وہ فل پینشن جو ہے اس کے لیے بینیفٹس کے لیے ایلیجیبل ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے